کئی ناموں سے پکارتے ہیں، یعنی خدا ایک ہے لیکن اس کے نام کئی ہے۔ بعض لوگ جو یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ خدا کو رب ہونے کے لیے پہلے خالق بننا پڑے گا، یہ ایکسپلینیشن گاڈ کے بارے میں غلط ہے، اس لیے کہ گاڈ کے جتنے ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس میں آلویز کانسٹنٹ ہے۔ یہ عقیدہ کہ پہلے ایک ایٹریبیوٹ آتی ہے اور بعد میں ایک ایٹریبیوٹ آتی ہے، اللہ کے بارے میں ایسا تصور کرنا اسلامی اعتبار سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ القیوم ہے، اور القیوم جو اللہ کی صفت ہے اس کا معنی ہے کہ تمام اللہ کے جتنے صفات ہیں جو اللہ نے ہم کو بتائے ہیں اور جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یہ سب کے سب جب سے اللہ ہے تب سے اس میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اس اعتبار سے جو وشنو اور برہما کا شبد ہے، جب آپ رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 پڑھتے ہیں تو رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 میں برہما اور وشنو یہ اس ایک خدا کے دو الگ نام بتائے گئے ہیں، نہ کہ دو الگ خدا بتائے گئے ہیں۔ برہما ایک سنسکرت ورڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 23-24 میں اپنے 18 صفات بتائے، ان میں سے ایک صفت ہے الخالق۔ الخالق مانے دا کریٹر، اور دا کریٹر انگلش ورڈ یہ ترجمہ ہے اللہ کی صفت الخالق کا۔ اگر میں اللہ کی صفت الخالق کو سنسکرت میں ترجمہ کرتا ہوں تو اللہ کی صفت الخالق کا سنسکرت ترجمہ ہوگا برہما۔ اسی طریقے سے اللہ کی سب سے پہلی آیت میں سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین، رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور اگر میں رب عربک صفت اللہ کی جو ہے اس کا سنسکرت ترجمہ کروں گا تو اس کا معنی ہوگا وشنو۔ وہ یار بک نمبر 2 ہم نمبر 3 کہتی ہے کہ سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ایک ہی خدا ہے، اور اس ایک خدا کے یہ صفات ہیں۔ برہما ایک ایٹریبیوٹ ہے، وشنو ایک ایٹریبیوٹ ہے، نہ کہ برہما اور وشنو دو الگ الگ گاڈ ہیں۔ ان پوری باتوں کو اگر نظر میں رکھا جائے تو بالآخر دیکھتے ہیں کہ قرآن کا اللہ کے بارے میں تصور کیا ہے۔ اللہ یہ جو ورڈ ہے یہ عربک کے دو ورڈ سے نکلا ہے، ال پلس الہ۔ ال کا معنی ہے THE اور الہ کا معنی ہے گاڈ۔ اللہ کا معنی ہے دا گاڈ، سب کا کون ہے پیدا کرنے والا، وہ ہے الہ، دا گاڈ۔ اس کے علاوہ تم نے جتنے الہ بنائے اللہ نے اس کو کہا لا الہ، کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور تمہارا گاڈ نہیں ہے الا اللہ، سوائے دا گاڈ کے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا فنڈامنٹل بلیف ہے جس کے بغیر کوئی مسلمان دنیا کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کا جو ڈیفینیشن یا دا گاڈ کا جو ڈیفینیشن دیا گیا ہے اس کا جو ترجمہ ہے، میں نے ایک مرتبہ جب میں امریکہ یا آسٹریلیا ٹریول کر رہا تھا، میرے جو ٹریولنگ کمپینین پلین میں تھے وہ ایک نان مسلم تھے، میں نے ان سے کہا کہ چلیے گاڈ کے بارے میں جو بھی ہمارے تصور ہے میں آپ کے سامنے گاڈ کے کچھ کوالٹی بتانا چاہتا ہوں، کیا آپ یہ کوالٹی جب سناؤں گا تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ سب سے ٹاپ کوالٹی بتا رہا ہوں کہ نہیں بتا رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ گاڈ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے جیسا کوئی اور ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ بالکل اکیلا رہنا چاہیے۔ میں نے کہا پرفیکٹ۔ میں نے کہا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ گاڈ کو کسی کی بھی ضرورت نہ رہے، لیکن گاڈ کے علاوہ جو کوئی ہے ان سب کو گاڈ کی ضرورت پڑے۔ اور میں نے کہا پرفیکٹ۔ میں نے کہا گاڈ وہ ہونا چاہیے جسے کوئی پیدا نہ کرے، نہ وہ کسی کو اپنے بیٹے بیٹی بنا کر پیدا کرے۔ انہوں نے کہا پرفیکٹ۔ میں نے کہا گاڈ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے جیسا کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا پرفیکٹ۔ کیا اگر میں نے ان سے پوچھا اگر کوئی زمین پر ایسا ہے تو کیا آپ اس کو گاڈ کے طور پر تسلیم؟ ارے یہ تو بالکل پرفیکٹ ایٹریبیوٹس ہے۔ میں کنفیوز اس لیے ہوتا ہوں کہ اگر گاڈ پیدا ہو جائے تو پھر پیدا کرنے والا خود پیدا ہو گیا تو اس کے ماں باپ جب وہ پیدا ہوا تو اس کے ماں باپ اس سے بڑے ہو گئے، اور اگر وہ پیدا ہو گیا تو پھر پیدا کرنے والا جو کام کاج کرتا ہے وہ کیسے کر رہا ہوگا؟ کیونکہ پیدا کرنے والے کو تو جتنے پیدا ہوئے انہیں کھلانا ہے، اب وہ خود پیدا ہو کر آ گیا تو وہاں پر کون رہ گیا؟ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے۔ میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو جو ڈیفینیشن دیا ہے وہ اللہ کا ڈیفینیشن ہے جو قرآن میں اللہ نے خود دیا ہے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس 3 کرسچن مشنریز آئے، 3 عیسائی مبلغین آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے اسلام کے بارے میں جانکاری لینا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ فرائیڈے کی نماز کے بعد آئے۔ فرائیڈے کے دن انہوں نے سارا ڈسکشن کیا، رات آ گئی۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ میری مسجد میں رک جاؤ رات میں اور سفر کل کرنا۔ سیٹرڈے آیا، پورا سیٹرڈے پھر سے ان لوگوں نے ڈسکس کیا، پھر رات آ گئی۔ پروفیٹ محمد نے کہا تم لوگ یہ رات میں پھر میری مسجد میں رک جاؤ، اور میں جانتا ہوں سنڈے تمہارا ہولی ڈے ہے، جس طرح فرائیڈے مسلمس کا ہولی ڈے ہے، سنڈے تمہارا ہولی ڈے ہے،
سنڈے مارننگ میں میری مسجد نبوی میں اس کونے میں اپنے حساب سے عبادت کر لینا، اور اس عبادت کے بعد پھر مجھ سے ڈسکشن پر آنا. پھر وہ لوگ ڈسکشن پر آئے، اور سنڈے جب ڈسکشن پر آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ پروفیٹ محمد ٹھیک ہے آپ نے سب باتیں تو ہمیں بتا دی ہیں، ہم آپ سے آخری سوال کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ اللہ کون ہے؟ Who is this Allah? Who is Allah? کیوں پوچھا یہ سوال؟ کیونکہ آج جب ہم لوگ کرسچن کا تصور لاتے ہیں تو امیڈیٹ انگلش میڈیم سے لاتے ہیں. کرسچن کا معنی ہم سمجھتے ہیں گاڈ، لیکن کئی لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کرسچن پروفیٹ محمد کے ایریے میں تھے اس زمانے میں انگلش لینگویج ہی نہیں تھی، اور وہ زمانے کے جو کرسچن اور جیو تھے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پر اگر آپ جا کر اللہ کا ورڈ سرچ کریں گے تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کہتی ہے کہ جتنے لوگ عربک مدر ٹنگ کے طور پر بولتے تھے، جس کی مادری زبان عربی تھی، وہ لوگ جس کسی کو اپنا کریٹر اور سپریم بینگ مانتے اسے اللہ کہہ کر پکارتے. مطلب کرسچن بھی اللہ کہتا، جیو بھی اللہ کہتا، کفار مکہ جو آئیڈلز رکھ کر ورشپ کر رہے تھے وہ بھی اللہ کہتے. یعنی جتنے اس زمانے میں عرب تھے وہ سب گاڈ کو اللہ ہی کا ورڈ یوز کرتے. تو یہ جو کرسچن مشنریز تھے انہوں نے کہا کہ آپ بار بار پروفیٹ محمد اللہ اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ تو کرسچن بھی مان رہا ہے اس مکے کا، وہ جیو بھی مان رہا ہے مدینے کا، وہ جو بت پرست ہے آئیڈل ورشپر ہے وہ بھی مان رہا ہے. اب کس اللہ کی بات ہے؟ یہ اللہ جس کی آپ بارے میں بتا رہے ہیں کیسا اللہ ہے؟ یہ جیو کے تھاٹ والا اللہ ہے یا کرسچن جو بتا رہا ہے کہ جیسس دا ٹرینیٹی دا فادر دا ہولی گھوسٹ اینڈ دا ہولی سن، یہ والا ایک کون سا نیا اللہ آ گیا؟ یہ ہو از دس اللہ. ماشاء اللہ ابھی میں نے پرتاپ سنگھ بھائی کو جو میری ویڈیو گفٹ کی ہے اس میں ایک ٹائٹل ہے ہو از اللہ. یہی ان کا کوشچن تھا پروفیٹ محمد کو، ہو از اللہ، یہ اللہ کون ہے؟ اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو نیچے کیا، اور اس سوال میں کس کے بارے میں پوچھا گیا؟ اس کے بارے میں جو سب کو پیدا کیا. جب پوچھا گیا ہو از اللہ، یہ اللہ کون ہے، تو اللہ نے جواب بھیجا قل، ان سے کہیے هو اللہ احد، وہ اللہ ون ہے. کتنے ہیں؟ ون نہیں، احد، دا اونلی ون، اکیلا ہے، ایک نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، He is absolute, eternal and independent. میننگ اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو کچھ اس کے سوا ہے ان سب کو اس کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کے ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، اس کے کوئی ماں باپ نہیں جو اسے پیدا کیے، نہ وہ کسی کو اپنے بیٹے یا بیٹی بنا کر پیدا کرتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو قرآن نے جو اللہ کا نام دیا ہے یہ پیور نام ہے. اللہ نے قرآن میں کہا سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں قل اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا تم اسے رحمان کہہ کر پکارو، تم جس کسی نام سے اس کو پکارو گے تمام اچھے نام صرف اللہ کے لیے ہیں. اور اللہ نے سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 1 میں کہا کہ اچھے نام تمام کے تمام صرف اللہ کے ہیں، تو تم اسے ان ناموں سے نہ پکارو جس سے کہ اس کی سمجھ کے بارے میں بگاڑ پیدا ہو جائے. اگر میں کہتا ہوں کہ رام جی بھی بھگوان اور اللہ ہیں تو میرے دماغ میں آئے گا کہ رام جی ایک آدمی ہے، وہ ہماری طرح ایک انسان ہے، تو اس کا مطلب جو وہ احد ہے اس کے بارے میں مجھے غلط فہمی ہو جائے گی. اگر میں کہوں گا کہ جیسس کرائسٹ اللہ ہے تو پھر جیسس کرائسٹ بھی ہماری طرح ایک انسان تھے، جسے مریم علیہ السلام نے جس طرح ایک ماں کسی بھی بچے کو پیدا کرتی ہے، مریم علیہ السلام نے انہیں پیدا کیا، تو کیسے ایسا پیدا ہونے والا گاڈ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا ایسے پولیوٹیڈ نیمز جو اللہ کے لیے پولیوٹیڈ ہے آپ کے لیے پولیوٹیڈ نہیں ہے، کیونکہ آپ اس نیچر پر پیدا کیے گئے ہو. جس طرح فار ایگزامپل کوئی بھی جانور کو کبھی بھی کوئی انسان اپنا بھائی یا بہن کہہ کر نہیں پکارتا. اگر ہمارے پاس کوئی ڈاگ ہے، کوئی کیٹ ہے، کوئی ریٹ ہے، کوئی وولف ہے، کوئی پگ ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ارے یار وہ بھی زندگی والی چیز ہے تو لہٰذا لیٹ اس کال اٹ بھیا اینڈ باجی. کوئی بھی ان کو بھیا باجی نہیں پکارے گا، کبھی بھی انکل نہیں پکارے گا، آنٹی نہیں پکارے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا تصور یہ ہے کہ ان آل دا تھنگس دیٹ گاڈ کریٹڈ، جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہم انسانوں کو سب سے اعلیٰ درجے والا بنا کر پیدا کیا. جب آپ اعلیٰ درجے والے بن کر پیدا ہوئے تو آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ سے لوور گریڈ کی کوئی چیز کو آپ کے برابر کیا جائے. اسی طرح اسلام میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ ہائیسٹ گریڈ کا ہے، تو تم لوگ اس ہائیسٹ گریڈ کے ساتھ اپنے آپ کو یا کوئی اور چیز کو لا کر ایکویٹ کرنے کی کوشش مت کرو.
یہی اسلام دھرم کا اللہ کے بارے میں پیغام ہے. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت